ترجمہ آپ سماعت کریں۔ حضرت ابو شریح وہ کہتے ہیں کہ عمر بن سعید کو انہوں نے کہا اس وقت جب وہ مکہ کی طرف لشکر بھیج رہے تھے، کہا میں اے امیر آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں جو میں نے حضور علیہ السلام سے سنی اس دن جب فتح مکہ ہوا، میرے دونوں کانوں نے اس کو سنا، میرے دل نے اس کو یاد رکھا، میری آنکھوں نے دیکھا حضور وہ فرما رہے تھے، اور حضور علیہ السلام نے اللہ کی حمد کی اور حضور علیہ السلام نے اللہ کی ثنا کی۔ پھر فرمایا بے شک مکہ کو اللہ نے حرم بنایا، لوگوں نے حرم نہیں بنایا، نہیں ہے حلال کسی شخص کے لیے جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس شہر یعنی مکہ میں کسی کا خون بہانا اور نہ ہی اس کے درخت کاٹنا۔ پس اگر کوئی تم میں سے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کرنے کی، قتل کرنے کی رخصت دی گئی، پس اس کو کہو تم کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو رخصت دی اور تم کو رخصت نہیں دی، تمہیں اس کی اجازت نہیں دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی دن کے ایک گھڑی میں اجازت ملی، پھر اس کی حرمت آج اسی طرح لوٹ گئی جس طرح کل اس کی حرمت تھی، تم میں سے جو حاضر ہیں وہ غائب تک اس بات کو پہنچا دے۔ یہ حدیث ہے۔ آگے اس کے اوپر تھوڑا سا محدثین کا تبصرہ ہے۔ پوچھا گیا ابو شریح سے جو صحابی رسول ہیں کہ ما قال عمر، جب آپ نے عمر بن سعید کو یہ حدیث بیان کر دی تو اس نے کیا کہا؟ تو اس نے آگے سے کہا انا اعلم منک یا ابا شریح، اے ابو شریح میں تو اس سے زیادہ اس بارے کو جانتا ہوں، بے شک مکہ نہیں پناہ دیتا نافرمان کو، نہ ہی خون کر کے یعنی قتل کر کے بھاگنے والے کو، اور نہ ہی چوری کر کے بھاگنے والے کو۔ یہ حدیث کے سارے الفاظ آپ نے سماعت کر لیے۔ سب سے پہلے تو اس حدیث میں جو راوی ہیں صحابی ہیں اور نئے ہیں ان کا نام ہے ابو شریح۔ ابو شریح ہیں حویلد بن سہرہ الحذائی القابی ہیں، یہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے۔ اس دن انہوں نے بنو کعب بن حذا کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 احادیث روایت کی۔ امام بخاری اور امام مسلم نے 2 حدیثوں پر متفق ہیں، امام بخاری ایک حدیث کے ساتھ منفرد ہیں۔ الواقدی نے کہا حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقلاً اہل مدینہ سے تھے، 68 ہجری میں فوت ہوئے۔ تو یہ صحابی رسول کا تعارف تھا مختصر، چونکہ اختصار ضروری ہے۔ تو یہ جو حدیث کا پس منظر ہے وہ آپ کے ذہن میں شاید نہ آیا ہو، میں تھوڑا سا آپ کے ذہن تک پہنچانے کے لیے چند باتیں کہ عمر بن سعید تھا یہ امیر مدینہ شریف کا یزید کے دور میں۔ تو جب یزید کی بیعت عبداللہ ابن زبیر نے نہیں کی تو اس کو یہ آرڈر ہوا کہ آپ عبداللہ بن زبیر سے بیعت لیں۔ عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں کی، کہا ان کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر لشکر کشی کی جائے۔ عبداللہ بن زبیر مدینہ چھوڑ کے مکے میں آ گئے اور مکے میں حرم مکہ کی پناہ لے۔ تو یہ عمر بن سعید نے لشکر تیار کیا، تو آگے سے صحابی رسول عمر بن سعید صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، اور ابو شریح صحابی ہیں۔ جب اس نے لشکر بھیجنے لگا تو آگے سے حضرت ابو شریح جو صحابی رسول ہیں انہوں نے عمر بن سعید کو یہ کہا کہ تم مکہ کی طرف لشکر بھیج رہے ہو اور حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا مکہ حرم ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی جان کوئی قتل و غارت حتیٰ کہ اس کے درخت کاٹنا بھی حضور نے فرمایا جائز نہیں ہے، تم لشکر کیسے بھیج رہے ہو؟ تو آگے سے اس نے یہ کہا کہ میں تم سے زیادہ اس معاملے کو جانتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کعبہ نافرمان کو، خون کرنے والے کو اور چوری کرنے والے کو پناہ نہیں دیتا۔ تو اس پر بات یہ ہے کہ
اس نے یہاں عبداللہ بن زبیر کو یزید کا باغی قرار دیا اور باغی نافرمان ہے، کہا اس نے حکومت وقت کے مقابلے میں اپنی حکومت بنا لی ہے، کہا اس وجہ سے اس کی طرف خروج ہوگا اور اس کو کفر کردار تک پہنچایا جائے گا، یہ عمر بن سعید نے کہا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ آگے محدثین نے اس بات کو لکھا کہ عبداللہ بن زبیر یزید کے مقابلے میں بھی، اور عبد الملک بن مروان جو تھا اس کے دور میں حجاج بن یوسف امیر تھا لشکر کا، جس نے کعبۃ اللہ پر چڑھائی کی۔ حدیث اور تاریخ کی روشنی میں یہ ہے کہ جب اس نے 70 ہجری میں، بعض کے نزدیک 73 ہجری میں جب یہ لشکر لے کر آیا، عبد الملک بن مروان خلیفہ تھا، یزید پہلے مر چکا تھا، تو حجاج بن یوسف لشکر لے کر آیا کعبۃ اللہ پہ چڑھائی کے لیے، جو لوگوں نے حج پڑھ دیا، اس نے کہا لوگوں اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، اب ہم نے سنگباری کرنی ہے جو ہے عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے لیے، وہ نافرمان ہے، یہ ہے حکومت کا باغی ہے، جو باتیں بھی کی حجاج بن یوسف نے، اور پھر وہاں سنگباری ہوئی، عبداللہ بن زبیر کو وہاں پکڑ کر شہید کیا گیا، آپ کی جسد اقدس کو لٹکایا گیا۔ تو یہ عبد الملک بن مروان کا دور تھا۔ یہ جو پیچھے لشکر کی بات تھی تو وہ کسی بنیادوں پر شاہد رک گیا تھا، اس کی زیادہ ڈیٹیل تاریخ میں نہیں ملی۔ بہرحال عبداللہ بن زبیر کا یہ مکہ میں شہید ہونا اور یہ ان لوگوں کا شہید کرنا، اس کے بعد محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ یزید کے مقابلے میں بھی عبداللہ بن زبیر خلافت کے اہل تھے اور انہوں نے اپنی پہلے بیعت لے لی تھی، اور دوسرے عبد الملک بن مروان کے تو مقابلے میں پہلے ہی بیعت ہو چکی تھی حضرت عبداللہ بن زبیر کی۔ عبداللہ بن زبیر 64 ہجری میں خلیفہ مقرر ہوئے، ان کی بیعت ہو چکی کعبۃ اللہ میں، اور 73 ہجری میں جا کر 9 سال کی ان کی خلافت کے بعد ان کی شہادت ہوئی۔ بات جو حدیث کے اوپر ہم نے کرنی ہے کہ اللہ نے کعبہ کو حرم بنایا، پھر عبداللہ بن زبیر کی وہاں شہادت ہوئی، تو یہ شہادت کیسی ہے؟ تو وہاں جو قتل و غارت ہوا، ہم کیا یہ اس وقت جائز ہو گیا؟ تابعین بھی شامل تھے، تو کہا جی بالکل جائز نہیں ہے، جو حکومت والے ہیں عبداللہ بن زبیر کے مقابلے میں وہ بھی غلط ہیں، جو کعبۃ اللہ پہ چڑھائی کرنے والے وہ بھی غلط ہیں، جو وہاں لوگوں کو شہید کرنے والے ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ اگر تو انہوں نے جائز سمجھ کے اس عمل کو کیا، بعض علماء کے نزدیک ان کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی صحیح صراحت کے ساتھ حدیث نے اور قرآن کی واضح نصوص نے کعبۃ اللہ کو حرم بنا دیا۔ اس پر بعض لوگ پھر یہ موازنہ پیش کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن زبیر کے بارے میں تم یہ کہتے ہو تو حضور کی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں بندوں کو قتل کیا گیا، تو پھر وہ ان بندوں کا حوالہ دیتے ہیں جو گستاخ رسول تھے۔ وہ حدیث آپ ذرا سماعت کریں۔ ابن حتل جو ہے یہ اور 4 افراد، حدیث کے الفاظ ہیں، ماسب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مردوں 2 عورتوں کے سوا تمام لوگوں کو امان دے دی۔ آپ نے فرمایا ان کو قتل کر دو، ہوا تم ان کو کعبے کے پردوں سے لٹکا ہوا دیکھو۔ ان میں پہلے نمبر پر اکرمہ بن ابو جہل، دوسرا عبداللہ بن حتل، تیسرا مقیس بن سبا، چوتھے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح۔ جو عبداللہ بن حتل تھے اس کے بارے میں حکم ہوا، آ کر بتایا کہ یہ کعبے کے پردوں میں لپٹا ہوا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو وہیں قتل کرو۔ سعید بن حارث، عمار بن یاسر اس کو قتل کرنے کے لیے گئے۔ سعید بن حارث جو تھے وہ زیادہ ماشاءاللہ
صحت والے تھے، انہوں نے فوراً ہی اس کو قتل کر دیا، یہ شان ان کے حصے میں آئی۔ اور جو دوسرے تھے مکیس بن سبا، تو یہ مکے کے بازاروں میں چل رہے تھے تو اس کو وہاں قتل کر دیا گیا۔ اور جو تیسرے اکرمہ بن ابو جہل تھے تو یہ دریا کی زد میں آ گئے وہاں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اگر میں آج دریا سے بچ گیا تو یقیناً وہ اللہ کے رسول ہیں، میں ان کی بارگاہ میں پھر حاضر ہو کر جو ہے کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو وہ اس دریا کی زد سے بچ گیا، کنارے لگ گیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل بعد میں بہت بڑے ہی صحابی رسول ہوئے، ابو جہل کے بیٹے تھے۔ جو چوتھا بندہ تھا جس کا نام ہے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، انہوں نے حضرت عثمان غنی کے یہاں پناہ لے لی، اور حضرت عثمان بعد میں حضور علیہ السلام نے لوگوں کو بیعت کے لیے بلایا تو یہ بھی آئے اور حضور علیہ السلام سے بیعت کرنے لگے، تو نبی علیہ السلام کو 3 دفعہ بیعت کا کہا، ہر دفعہ حضور نے 3 دفعہ منہ پھیر دیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس کے بعد ان کو بیعت کر لیا 4تھی مرتبہ۔ پھر اپنے صحابہ سے حضور علیہ السلام متوجہ ہوئے، فرمایا کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں تھا؟ جب اس نے دیکھا کہ میں اس کو بیعت کرنے سے ہاتھ کو روک رہا ہوں تو وہ اس کو قتل کر دیتا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے تھے آپ کے دل میں کیا ہے، آپ ہمیں آنکھ سے اشارہ کیوں نہیں کر دیا؟ آپ نے فرمایا نبی کی آنکھ خیانت کرنے والی آنکھ نہیں ہونی چاہیے۔ نسائی کے اندر 4073 نمبر حدیث۔ تو بہرحال یہ بھی پھر حضور نے ان کو بیعت کر لیا۔ تو بات یہ کرنے کی ہے کہ ایک تو حضور علیہ السلام کا اس روایت میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ گستاخوں کو حضور کی چاہت یہ ہے کہ وہ قتل ہو، یہ حضور کی چاہت بھی ہے، اور دوسرا حضور کا فیصلہ بھی ہے کہ کعبہ بھی گستاخ کو پناہ نہیں دیتا۔ پھر لوگوں نے اس پر کہا جی پھر جو ہے کعبے میں قتال جائز ہوگا۔ اس کا ابن حجر اسقلانی علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب یہ دیا کہ حضور کو جن گھڑیوں میں اجازت تھی کہ آپ جنگ کر سکتے ہیں انہی گھڑیوں میں صبح سے عصر تک تھی، اور صبح سے عصر تک کے دوران ہی ابن حطل کو کعبے کے پردوں کے اندر قتل کیا گیا، جس میں اجازت تھی اسی لمحے میں قتل ہوا۔ ایک یہ بات۔ دوسرا جواب یہ دیا کہا یہ کوئی عام مجرم نہیں تھا، اصل میں یہ پہلے مسلمان ہوا ابن حطل، اور پھر اس نے اپنے غلام جو اس کا مسلمان تھا وہ لیٹا ہوا تھا کھانا کھا کے، اس نے اس کو قتل کر دیا اور وہاں سے بھاگ گیا، اور بھاگ کر یہ مدینہ آ گیا، اور پھر یہاں سے بھاگ کر مکے گیا اور مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا، حضور کے بارے میں برے شعر کہنے لگا، 2 روٹیاں رکھی ہوئی تھی جو ان شعروں کو بعد میں گاتی تھی۔ تو کہا یہ بہت بڑا سنگین مجرم تھا، اس کی مجرم عام مجرم والی حیثیت نہیں تھی، کہا اس لیے اس کو کعبے کے پردوں میں بھی رب نے معافی نہیں دی۔ حضور کو رب ذوالجلال نے اسم دیا ہوتا ہے، کیونکہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ حضور علیہ السلام کوئی بھی بات نہیں کرتے، جو رب وہی کرتا ہے وہی بات کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حضور نے یہ فیصلہ دیا کہ میرا گستاخ اگر کعبے کے پردوں میں بھی ہو تو اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اور ہمارے ملک میں حال یہ ہے کہ کوئی حضور کی گستاخی بھی کر لے، قرآن کی بھی گستاخی کر لے، اگلے دن دوسری عبادات کے اوپر دوسرے لوگوں کی عبادت گاہوں پر یا ان کی جو بھی کہیں آپ ان پر اگر بات ہوتی ہے تو جو اصل مجرم ہے وہ فرار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جب قرآن کہہ رہا ہے کعبے کے پردوں میں، نبی علیہ السلام کی سینکڑوں احادیث، یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابن حطل کو کعبے کے پردوں میں قتل کر دو، تو کہا کہ پھر یہ تم ادھر ادھر کی دلیلیں ڈھونڈ کے گستاخوں کو کیسے معافی دے سکتے ہو؟ جو بندہ بھی ذمہ جو لوگ ہیں، یعنی کہ جو مسلمانوں کے ملک میں کافر رہتے ہیں، ان کا تحفظ مسلمانی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، لیکن
یہ قطعاً نہیں کہ ان کے اسٹیٹ کی مرد میں تم گستاخوں کو چھٹی دے دو، اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اسلام یہی کہتا ہے اگر گستاخ کعبے کے پردوں میں بھی ہو اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ حضور نے باقاعدہ ان 4 گستاخوں کے قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور قتل بھی کیا گیا، اور حرم کے اندر قتل کیا گیا، کعبے کے پردوں میں قتل کیا۔ بہرحال جو باتیں ہم نے کرنی تھی اس حدیث کے اوپر، جو اعتراضات تھے کہ عبداللہ بن زبیر کا قتل کیوں